بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اپیل جو روزانہ آپ سے کی جا رہی ہے کہ حسینیہ ریلیف فنڈ کا کیمپ باہر ہے، وہ افراد جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، پاکستان بھر میں انجمن حسینیہ خواجگاہ نارووالی، مجلس وحدت مسلمین، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، خیال نو، آئیڈیاز 9 کے رضاکاران مختلف علاقوں میں جا کر ان افراد کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ ان تنظیموں اور دیگر ملکی تنظیموں اور جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ضرور اپنے مال میں سے خرچ کریں، اللہ بھی خوش ہوگا اور آل محمد کی خوشی بھی حاصل ہوگی۔ حاضرین محترم، آج کی مجلس کے بعد شبیہ تابوت بی بی سکینہ خواتین میں اور رہوار حضرت عباس علمدار مردوں میں برآمد ہوگا، ماتم داری ہوگی۔ 5 دن مولانا صاحب نے ہمیں کربلا والوں کی وہ داستان سنائی کہ جو رہتی دنیا تک قائم ہے۔ آج چند مصرے کربلا والوں کے کہ کربلا رشتوں کی تہذیب سکھاتی ہے ہمیں، کربلا جوہر آئینہ دکھاتی ہے ہمیں، کربلا عصر کا پیغام سناتی ہے ہمیں، کربلا خلد کا راہگیر بناتی ہے ہمیں، تربیت گاہ محبت ہے یہ رشتوں کے لیے، کربلا درس مودت ہے فرشتوں کے لیے۔ فرش ماتم سے مودت کا سلیقہ سیکھو، فرش ماتم سے مودت کا سلیقہ سیکھو، ایک قیدی سے عبادت کا سلیقہ سیکھو، نوجوان بیٹے سے رخصت کا سلیقہ سیکھو، علی اصغر سے فصاحت کا سلیقہ سیکھو۔ مجلس شاہ ہے معیار یہاں بنتے ہیں، مجلس شاہ ہے معیار یہاں بنتے ہیں، تربیت ہوتی ہے کردار یہاں بنتے ہیں۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں علامہ سید نصرت عباس بخاری، بلند تر صلوات۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلند تر صلوات۔ عظمتوں کی انتہا ہے فاطمہ، عظمتوں کی انتہا ہے فاطمہ، شامل ذکر خدا ہے فاطمہ، جن سے بڑھتا ہے علی کا حوصلہ، جن سے بڑھتا ہے علی کا حوصلہ، ایسی ایک مشکل کشا ہے فاطمہ۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ ہم نہ کسی کو برا نہ بھلا کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مشکوتی محمد و آل محمد صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء
اپنے مرحومین میرے مرحومین استاد سید سید جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے اوپر محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک اور دفعہ صلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا على تراب مقدم البدع ولعنة الله على أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد عزیزداران سید الشہداء خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے آج بہرحال مجلس و سلسلہ تو یہاں جاری اور ساری ہے آپ اسی طرح آتے رہیے گا اور فرش اعضاء سے جو ہے وہ علم کی جو میراث اہل بیت ہے وہ لے کے جاتے رہیے گا عزیزان محترم کربلا کا ہدف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ ہے ہمیں اپنے آپ کو اس کربلا پہنچانا ہے کہ جہاں سید الشہداء نے اپنا سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر قربان کر دیا آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں آج ہماری عبادتیں آج ہمارے معاملات کہاں موجود ہیں کیا ہم اپنی زندگی میں جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کیا ہم خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے خدا ہمارے لیے کیا ہے اور جب انسان اپنے مالک اپنے خالق کی طرف بڑھتا ہے اس کی چاہت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے بیزار ہونے لگتا ہے لیکن وہیں پر خدا کا حکم آتا ہے کہ جب تک تم اپنی مخلوق میری مخلوق کو اپنے رشتوں کو راضی نہیں کرو میں تمہیں قبول نہیں کروں خدا جدا کر نہیں مل سکتا اگر غاروں خانقاہوں میں رہنا کمال تھا صرف یہی زندگی تھی تو
تو اللہ کے حبیب غار حرا سے نیچے نہیں اترتے، نیچے اتر کر معاشرے میں خدا کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو آج ہم اگر اچھا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اطراف کے معاملات کو اچھا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، معاشرے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت ساری مختلف روایات ہیں اور اس میں بہت زیادہ اصرار ہے کہ انسان معاشرتی اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج جو ہم فقدان دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، مشکلات ہیں، اس کا سارا جو آپ خلاصہ نکالیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے آپس میں اخلاق نہیں ہے۔ آج بچے پریشان ہیں والدین کے رویوں کی وجہ سے، والدین پریشان ہیں بچوں کے رویوں کی وجہ سے۔ وہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آزاد ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر انسان اتنا بگڑ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر انسان کیونکہ ایک چیز جو انسان کو مشکلات میں ڈالتی ہے، جس نے ہر جگہ مشکل میں ڈالا ہے، تاریخ اور قرآن کے واقعات انسان کی زندگی کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجبور کر دیتی ہے کہ انسان اللہ کے حدودوں کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے انبیاؤں کے مقابلے میں آ گیا؟ سب سے ایک چیز جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہے وہ اس کی خود پسندی ہے، وہ عجب ہے، وہ اپنے اوپر نازاں ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بہت اچھا، میں وہ کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، اور وہ اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی ذات کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، وہ کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے اطراف میں لوگوں کو نہیں دیکھتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، وہ چاہتا ہے اس کا تذکرہ ہو۔ اور آج کا جو دنیا کا سسٹم ہے، جو پیچھے سے ظاہر ہے ایک ایسی طاقت جو ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ دو سسٹم اس دنیا میں اس ٹائم موو کر رہے ہیں۔ ایک سسٹم الہی ہے کہ جس کی خود وقت کے امام اس کو موو کر رہے ہیں، امام ظاہر میں نہیں ہے، امام حاضر نہیں ہے، امام غیبت کے پردے میں ہے، جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن بھی ہے۔ یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے اس ٹائم دنیا میں، دو موومنٹ ہے، دو بلاک ہے، تیسرا کوئی بلاک نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل ہے۔ حق کی جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کو پیچھے سے بیک امام زمانہ کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات متوقع نہیں ہو رہے معاشرے میں۔ جانے محترم، یہ انسان جو ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح ایسے لوگ جو مظلوم رہے، یمن پچھلے 7 سال 8 سال اس پر پوری دنیا نے ظلم کر لیا، ڈھا دیا، پوری دنیا کی طاقتیں لگ گئی، پیسہ لگ گیا، مگر ان کے پاؤں میں چپل ہے۔ مگر پھر بھی آپ دیکھیں آج وہ ٹیکنالوجی میں اتنے زیادہ آگے نکل گئے کہ کوئی ان کے میزائلوں کو روک نہیں پا رہا، تو کوئی تو ہے جو پیچھے سے ان کو ہاتھ لگا کر رکھا ہوا ہے۔ کون ہے؟ یعنی پوری طاقت لگ گئی، آپ دیکھیں نا، پوری ویسٹ کی طاقت مل کر، پیسہ، فورسز، ہیومن ریسورس سب لگ گئی، 7 سال تباہی مچا دی۔ مگر کیا ہوا؟ ابھی سیز فائر پر ہے، سیز فائر کیا ہوا ہے، دشمن تھک گیا، نہیں لڑ سکا، حالانکہ پاؤں میں چپل ہے۔ کوئی تو طاقت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقت پیچھے سے سہارا دے رہی ہے، خود ظہور کی طرف معاشرہ بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف جو سسٹم ہے اس دجال کا سسٹم ہے، وہ شیطان ابلیس کا سسٹم، کیونکہ اس نے آنا ہے، وہ بھی تو اپنے آنے کی تیاری کروائے گا، تو وہ بھی اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ اور یہ اسی کی طاقت ہے جو ظاہر میں گھوم پھر کر، یہ جو آج ہمارے اپنے ذات میں خود پسندی پائی جاتی ہے، ہم دو چیزوں کا شکار ہیں، ایک خود ہمارا نفس ہے، ایک ایکسٹرنل فورس جو ہمیں پریشر دے رہی ہے۔ ایکسٹرنل فورس کیا ہے؟ معاشرتی نظام، سوشل جو ویلیوز ہیں۔ آج سوشل ویلیوز کیا ہیں؟ تم اچھے ہو، تم اپنے آپ کو اچھا کرو۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیونکہ جوان بیٹھے، مثال جوانوں کے لیے دی جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پوسٹ دیکھی جائے،
سسٹم کیسا بنایا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انسٹاگرام پہ ہر اپلوڈ پر لائکس بڑھ جائیں. دنیا یہ چاہ رہی ہے. لوگ لائکس خریدتے بھی ہیں, فالوورز خریدتے بھی ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی ویڈیو وائرل ہو. یہ جو خود پسندی آہستہ آہستہ یہ سسٹم ایسا ہے, یہ سسٹم خود پسندی دکھا رہا ہے. اب اپلیکیشن کیسے آ گئی ہے؟ آپ کہیں بھی کھڑے ہوں, آپ وہیں پہ موبائل میں ایڈٹ کریں, آپ کہیں اور کھڑے ہوں گے, جہاں دل چاہے آپ اپنے آپ کو پہنچا دیں. آپ اپنا لباس چینج کرنا چاہیں, آپ اپنا لباس چینج کر لیں, آپ ٹوپی پہن لیں, آپ چشمہ لگا لیں. خود پسندی اتنی اجاگر کر دی ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اسے خوبصورت بنایا جائے, ظاہر میں جلوے اتنے ہو کہ یہ اس میں کھو جائے. تو یہ پورا سسٹم ایسا ہے, یہ پیکیج ہے. آپ بڑے بڑے بل بورڈز شہروں میں لگے ہوتے ہیں, برانڈ, کپڑے, لباس. آپ دور سے دیکھتا رہے, آدمی دیکھے کہ میں پہنوں گا تو کیسا لگوں گا, میرے پاس ہوگا تو کیسا لگے گا. شیشے کی بڑی بڑی عمارتوں میں جو مانکن کھڑے ہوئے ہیں لباس پہنے ہوئے, آپ گزرتے دیکھتے ہیں مجھے کیسا لگے گا. اگر آپ موبائل کھولیں تو ادھر سے کمرشل, ادھر سے امیزون, ادھر سے دراز, ادھر سے ای بے, ہر چیز آ کر آپ کو کیا دکھا رہی ہے؟ یہ جوتے لے لو, کپڑے لے لو, یہ برانڈ لے لو, یہ پرس لے لو, موبائل کے کور کے لے لو. خود پسندی, صرف اپنے آپ کو دیکھو. معاشرے میں تم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. اس خود پسندی کو اندر ڈال دیا ہے, اور پھر یہ جب معاشرے میں ظہور کرتی ہے تو انسان صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے, دوسرے کو دھکیلتا ہے, دوسرے کا حق کھاتا ہے, دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے. دوستوں کے درمیان میں انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. پیئرز پریشر کے اندر آ کر انسان غلط کام کرنے لگتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ منبر اور ادب کا تقاضا بیان کرنے کی ضرورت نہیں دیتا, ورنہ میں وہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کیا چیز کو اکسایا جا رہا ہے. وجود کمپلیکس کا شکار سوسائٹی, معاشرہ, جوان, ہر کوئی اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے ایک تصویر میں 10 فلٹر یوز کرتا ہے تاکہ میں کچھ اور. یہ کیا ہے؟ یہ خود پسندی, یہ ابتدا ہے انسان کو ولی سے دور کرنے کے لیے. جب خود پسندی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ پہلے انسان اپنے اطراف کو دباتا ہے, پھر اپنے گھر کو دباتا ہے, پھر اپنے دوست احباب, اپنے کاموں میں, پھر کمیونٹی میں, پھر ہر جگہ. پھر میرے جیسا شخص جس کا نفس کمزور ہو, ضعیف ہو, اور اس کو ایسی جگہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے لگتا ہے. اپنی مجلس میں رش کو کاؤنٹ کرتا ہے, رش کتنا تھا, میری مجلس کتنے لوگ لائیو سن رہے تھے, کتنے ویوز آئے, کتنے کمنٹس آئے. خود پسندی, اس خود پسندی کی دوڑ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. ہم سب گرفتار ہیں. میں کسی اور کو تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ لوگ تیرے میں الزام, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں بھی یہ کرتا ہوں. کتنے لوگوں نے لائیو سٹریم دیکھی, کہاں کہاں شیئر ہوا, کتنے کمنٹس آئے. خود پسندی, سب سے زیادہ میرے ویوز ہونے چاہیے, سب سے زیادہ لوگ مجھے دیکھنے چاہیے, سب سے زیادہ میں شیئر ہوں. ہر جگہ گھس گیا ہے یہ سسٹم, دجال کا سسٹم. یہ جدا کرنا چاہتا ہے. اس سے بڑا خطرہ تب آتا ہے جب خدا نخواستہ کوئی شخص دین کو خود پسندی کی خاطر بیچ دے. میں اتنا خود پسندی کا شکار ہو جاؤں کہ مجھے میرے علاوہ کوئی نظر, نہ کوئی ادارہ نظر آئے, نہ کوئی مدرسہ نظر آئے, نہ کوئی مجلس نظر آئے, نہ کچھ, صرف میں. خوف. اور ظاہر ہے ہم بھی پھنس جاتے ہیں اسی کے اندر. تو ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ معیار اہل بیت ہے, حق اہل بیت. اگر سب کچھ
خدا کی طرف اور ایمان کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ آج زمانے کا حق کیا ہے؟ آج زمانے کا معیار کیا ہے؟ میں معیار نہیں ہوں، یا میرے جیسے لوگ معیار نہیں ہیں. جانے محترم، اسلام معیار دیتا ہے. جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب جب امام ایک جنگ میں جا رہے ہیں، یہاں رسول خدا معیار بتا رہے ہیں. معیار کیا کہا؟ بہت سارے القاب تھے، بہت ساری باتیں تھیں، یہ نہیں کہیں. کہا کل کا کل ایمان. معیار، تاکہ تمہیں معیار دے رہا ہوں. کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایمان، کل کا کل ایمان. اب اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، تو ہم کس سے اپنے آپ کو، کوئی تو شخصیت ہو. اب آپ مولانا صاحب ہم کہاں، مولا کہاں؟ بھائی کون کہہ رہا ہے آپ مولا جیسے ہو جاؤ؟ معیار وہ ہے. اگر اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کل کے کل ایمان کو دیکھو. کہاں ہو تم؟ کتنا فاصلہ ہے تمہارا اس کل کے کل ایمان سے؟ وہاں امام کیسے ہے؟ وہاں امام عدالت کا امام ہے. اگر میں کہیں دیکھنا چاہتا ہوں معیار، تو میں یہ دیکھوں کہ سامنے والا عادل ہے، عدالت کر رہا ہے، معاشرے کو بقا دے رہا ہے. یہاں امام اسلام کی خاطر خود 25 سال خاموش ہے. اسلام. آج میں انسانیت کی خاطر، آج میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر، آج میں اتحاد بین المومنین کی خاطر خاموش نہیں رہ سکتا. میں بہت لائنوں کے درمیان میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ میں بول نہیں سکتا. مجھے کیا ضرورت ہے ہر چیز آ کر ممبر پہ بولنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے ہر چیز کو عوام کو بتانے کی؟ نون ایشو چیزیں اس ممبر کے لیے تھوڑی ہیں. یہ تو ممبر اصلاح کا ممبر ہے. اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو مجلس سے بھگاؤ گے یا بٹھاؤ گے؟ اب ایک بچہ یہاں پہ تھوڑی سی وہ کرے، اب بولے بیٹا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، تو کل اس کو اصلاح کون کرے گا؟ اس کو اگر کوئی ایک چیز اس میں اچھی نہیں ہے تو اس کی اچھائی کو صحیح اور غلطی کو دور کون کرے گا؟ یہ ذمہ یہاں پر جو ہے وہ رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، اس کے چہرے پر روشنی پڑ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، رسول خدا نے نماز ختم کر دی جلدی. بچے کو اذیت نہ ہو. اور یہاں ہماری مسجد میں بچہ آ رہا، بھاگو یہاں سے، چلو. آ جاتے ہیں، ماں باپ تربیت نہیں کرتے، ایسا بھاگتا ہے کبھی مسجد آتا ہی نہیں ہے. یہ ہر طبقے کے لیے ہے. آپ کسی ایک کو بھگا دو، مجلس سے اٹھا دو، یہ مجلس حسین کی ہے. یہ مجلس میری آپ کی مجلس نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر جو ہے وہ بنائیں ایسا آنا چاہیے ایسا نہیں آنا چاہیے. جیسا ہے آنے دیں. یہ حسین کا در ہے، یہ جسے چاہے اصلاح کر دے. جانے ہوتا ہمیں کیا پتا آنے والے کا قلب کتنا پاک ہو. یہ میرا گھر تھوڑی ہے. جانے سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے دین کو دکان بنا لیا ہے. آج ہم مشکل کے اندر ہیں، اپنی ذات سے باہر نہیں آ رہے، پھنسے ہوئے ہیں. لوگ آگے نہیں بڑھ رہے. کیا ہو گیا؟ اگر انسان کسی اور سے ہاتھ ملا لے، کسی اور کے لیے جھک جائے، سمجھنے کی کوشش کرے.
میں نے کل بھی عرض کیا تھا جامعۃ المنتظر، آپ ظاہر میں مت جائیں. میرا جو ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو دھوکہ دے دے. اسی نے ہی تو آج تک ہمیں دھوکہ دیا ہے. ہم نے سب کو یہ کہہ کر مقدس احترام کی خاطر ممبر پہ بٹھایا، مولا کا ذاکر، مولا کا بھائی، مولا کا ذاکر کو مولا کی طرف لے کے جانا چاہیے نا. چاہے ذاکر ہو، چاہے عالم ہو، ایک عالم ہو، ایک طالب علم ہو، چاہے لباس پہنا ہو، چاہے ٹوپی پہنی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کہاں کے لیے آیا ہے؟ اپنی طرف لانے کے لیے یا خدا کی طرف لے جانے کے لیے؟ تو یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے. جانے محترم، ہم اپنا موزہ خریدتے وقت تو دکان پہ یوں کھینچ کھینچ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی پکا ہے، رنگ تو کچا نہیں ہے، برانڈ ہے. برانڈ چاہیے نا. میں تو رات کو کہ وہ جب شلوار اوپر سے اٹھے تو ٹیگ بھی نظر آنا چاہیے. اتنا ہم اپنے موزے کے لیے غور فکر کرتے ہیں، اور دین جہاں سے دل چاہے لے لو. یہ قیامت والے دن سب کھڑا ہونا پڑے گا رسول کی بارگاہ میں. غلطی تمہاری اپنی ہے. عقل اور شعور ہم نے تمہیں دیا تھا، تم اپنے آپ کو دین کو مت بیچو. ظالم محترم، ہماری ذمہ داری، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. جہاں میری ہے وہاں آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ایک تو جو چیز غلط ہو انہیں فارورڈ نہیں کیا کریں، ہم خود فارورڈ کرتے ہیں. یہ دیکھو اس نے یہ کہا. بھائی آپ فارورڈ نہیں کریں، بات ویسے ہی ختم ہو جائے گی. خود اہمیت دیتے ہیں آپ. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھتا ہے صحیح نہیں ہے تو بتاتے کیوں لوگوں کو؟ غلط چیز اگر ہے، اگر تو غلط ہے. برائی کی تشہیر کیا ہے؟ برائی ہے اگر غلط ہے. لیکن ہم تو ویسی ہر چیز کو بھی غلط بنا کے ڈالے گا. سمجھنے کی کوشش کریں. انٹرنیشنل پروپیگنڈے کو سمجھیں، سازشوں کو سمجھیں، دجال کو پہچانیں. تسبیح ہاتھ میں رہ کر صرف سجدے میں آپ پڑھتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے شیطان نہیں بھاگتا. آنکھیں کھول کر بصیرت کے ساتھ دیکھیں کہ شیطان سامنے کھڑا ہے، وہ مقابلہ کریں، اس کا اسٹریٹجی بنائیں، پلاننگ کریں، کاٹیں. جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کہاں جائیں گے آپ؟ کس کے پاس جائیں گے؟ میٹھی میٹھی باتیں سناتے رہے مولانا صاحب، مجھے جنت میں جانا ہے. کیا کرو گے جنت میں جا کے بھائی؟ جنت کا سردار راضی ہوگا تو جنت میں جاؤ گے. سردار راضی ہونا چاہیے. یہاں سردار نے اپنے جوانوں کو قربان کر دیا اور یہاں ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ جانے ہوتا یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. دو طاقتیں کنٹینیو لگی ہوئی ہے، زمین پہ بھی آسمانوں پہ بھی، ہر طرف گھیرا ہوا ہے. یہی شعور کی کمی اور بے بصیرتی میرے جیسے لوگوں کی نے قوم کو سلا دیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قوم ٹک ٹک کرتی رہتی ہے. میڈیا، ٹی وی، ٹیلی ویژن، پولیٹکس، سیاستدان سب مصروف، قوم مصروف. جوان کسی اور چیز پہ، بوڑھے کسی اور چیز پہ، خواتین کسی اور چیز پہ. قوم کو مصروف رکھو، معاشرے کو الجھا کے رکھو. اچھا جو دیندار پاکٹس ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ شیعہ ہو، ہر کسی کو کسی پیکج پہ لگایا ہے. اسی میں گھومتے رہے، مکانی ختم ہو گئی، چلو گھر. ہماری پوری طاقت مجلسوں کے اندر بھی یہی ہے. ہمارا ناپ نے تولنے کا معیار ہے وہ یہی ہے. ہم بھی 2 مہینے 8 دن ماشاءاللہ بہترین مجلسیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم کتنے لوگ اٹھ کر یہاں سے صاحبان ثروت لوگ آتے ہیں مجالس میں، صاحبان اختیار لوگ آتے ہیں جن کے پاس اللہ نے ان کو فیسلٹیز دی ہیں. کتنے سسٹم ڈیولپ کیے ہم نے، کتنے ہم نے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے، کتنے ہم قوم کے جوانوں کی علم اور ایجوکیشن کی ارتقاء کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. کتنا ہم اپنے لوگوں کو اس بڑی بڑی جگہوں پر، آپ کو بیوروکریٹس چاہیے، آپ کو آفیسرز چاہیے، کہاں ہیں؟ کون سی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس؟
یہ نہیں کہ آپ کا قصور ہے، مطلب جو کر سکتے ہیں وہ کتنا کر رہے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہے، پلاننگ کیوں نہیں ہے، چھوٹی سی کوئی چیز بنا لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں بھائی ہم نے ہی بنایا۔ عزیزان محترم، یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں ایک نیشن کا معاملہ ہے، ایک قوم کا معاملہ ہے۔ ہم ایک بحیثیت قوم پاکستانی، ہمیں اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے، اور بہرحال ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ سب کا امام ہے، اسے ہر شخص چاہیے۔ تو کیا ہم کوئی سسٹم ڈیزائن کرنے کا سوچتے ہیں، کوئی ایجوکیشن میں، کوئی فزکس میں، کوئی کیمسٹری میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، روبوٹس میں، ڈرون ٹیکنالوجی میں، میزائل ٹیکنالوجی میں، کسی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ کسی طرح ہماری سوچ ہے کہ امام آئیں گے تو ہم امام کو کہاں کیا دیں گے، امام کو کیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے آپ بلائیں اور آپ کو انتظام نہ کریں تو اگلی دفعہ تو میں آنے سے رہا۔ اور جس امام کے لیے ہم اللہم عجل ولیک الفرج، اور اس امام کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ عزیزان محترم، امام کو سمجھیں، اور آج اس سسٹم کو سمجھیں۔ یہ سسٹم اندر سے کھا رہا ہے، یہ اتنا ضعیف کر دیتا ہے کہ یہ جوان صبح فجر کی نماز میں اٹھ نہ پائے، یہ جوان خدا کو سجدے نہ کر پائے، یہ جوان قرآن کی طرف نہ جا پائے۔ آپ خود سوچیں ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کتنی ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کتنی ایسی چیزیں سنتے ہیں جس کو کان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم الجھے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اصفہان کے عالم دین اپنے مدرسے کے حوض میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، طالب علم بھاگے، پکڑا، کہا استاد کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ غم ہے کہ آپ کے پاس دولت نہیں تو یہ سب آپ کا ہے، اگر آپ کو یہ غم ہے کہ آپ کے پاس اولاد نہیں تو ہم سب آپ کی اولاد ہیں۔ تو اس طرح کہ میرے پاس نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جو مجھے دنیا سے اٹیچ کرے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بہت آزاد ہوں، لیکن اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میرے کتاب خانے میں، لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جسے کوئی ہاتھ لگا لے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا 80 سال چند کتابوں کی محبت اپنے دل سے باہر نہیں نکال پایا۔ خود پسندی، میں بھی تو یہ کرتا ہوں نا، سب چیزیں برداشت ہوتی ہیں، گھر میں مجھے بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی، بچوں اس کو ہاتھ دیا، عزیزان خود پسندی۔ جب انسان کچھ دیتے ہوئے ڈرتا ہے، اب آپ سوچیں، میں تو خود اپنے آپ سے گرفتار ہوں، میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ سے کرتا ہوں کہ شاید میں اپنی اصلاح کرتا ہوں۔ آیت اللہ سعادت برادر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے استاد کے استاد تھے، علامہ طباطبائی کے بہترین شاگردوں میں سے تھے، جن کے پاس قطعی اجازت تھا شاگرد بنانے کا، عرفان کے، وہ اپنے شاگردوں کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ جب کسی کو کوئی نصیحت کرو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرو، اپنی طرف، اپنے آپ کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو نہیں کہا کرو، کیونکہ پھر انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو شاید بہت اچھا ہوں۔ عزیزان ہو، میں خود گرفتار ہوں، میں نے خود ٹیسٹ کرتا ہوں، میں فیل ہو جاتا ہوں، میں اکثر فیل ہوتا ہوں، میں آج بھی فیل ہوا، لیکن بہرحال اب کیا کریں، ناراض استاد کہتے ہیں کھولا کرو جتنا بند کر سکے دے سکو۔ آیت اللہ استادی بہت بڑے استاد ہیں کلام کے، ایک نیا امام بارگاہ بنا، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اب کس کو بلائیں، ابھی تو جگہ بھی کنسٹرکٹ نہیں ہو رہی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، ہدیہ بھی نہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ رمضان میں دعوت دی ان کو، وہ آئے، پھر محرم آنے لگا، پھر پریشان ہوئے کس کو بلائیں، پیسے بھی نہیں، انہوں نے آیت اللہ استادی کو کہا کہ آپ آ جائیں، وہ آ گئے، چند سال وہ پہلا اشرا پڑھتے رہے،
انہوں نے ان کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ ایک دفعہ چند سالوں بعد کسی نے بہت بڑی اماؤنٹ ان کو لا کے دے دی ٹرسٹ کو، بہت بڑی اماؤنٹ، اس زمانے کے حساب سے کہتے ہیں بہت بڑی اماؤنٹ۔ اب وہ لوگوں نے، کمیٹی نے بیٹا جب بولے بھائی اب بلڈنگ بنائیں، اس پہ خرچہ کریں، پیسہ آ رہا ہے، تو کہا کہ بھائی مولانا صاحب پچھلے کئی سال سے فری میں پڑھ رہے ہیں، فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی تو کچھ دیں۔ تو ایک نے بولا ہاں کچھ حصہ اس میں سے ان کو دے دے۔ تو ایک نے اس کمیٹی میں کہا کہ یہ کچھ حصہ نہیں، یہ سب آیا ہی انہی کی وجہ سے ہے، اتنے سالوں سے انہیں نہیں دے رہے، تو میرے حساب سے تو یہ سارا آپ ان کو دے دیں۔ اب آیت اللہ استادی تھے، اخلاق میں ماہر تھے، اب سب ڈرے کہ دے کون، کسی کی ضرورت ان کو کچھ دے۔ تو انہوں نے کہا جب گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں گے نا تب ہم ان کو پکڑا دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، گاڑی میں جیسے بیٹھنے لگے، اچھی خاصی اماؤنٹ تھی، انہوں نے آیت اللہ استادی کو گاڑی میں بیٹھتے ہی پکڑا۔ دوسری کھڑکی سے ایک شخص آیا، کہا حاجی آقا مشکل دھارا، مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، انہوں نے یہاں سے لیا یہاں دے دیا۔ یہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دل ہاتھ پہ رکھ لیا، یعنی گنا نہیں، یعنی دیکھا نہیں، ادھر آیا ادھر گیا، گاڑی سے گئی۔ دنیا سودا آخرت کا ہے۔ میں پھنسا، مجھے کوئی انویلپ دے، بولے مولوی صاحب ادھر سے ہے، اللہ پھنسے۔ میرے انسان بات کرنا آسان ہے، دیتا ہوں لیکن وہ بھی گھر میں، وہ ڈیل کی بھی ہے، یہاں کا ہوگا تو یہیں جائے گا، وہ بھی پتا ہوتا ہے گھوم کے واپس ہی آنا ہوتا ہے، خود پسند ہے، پسند باہر نکالے، یہ نہیں نکلے گا امام تک نہیں پہنچ سکتے، پریشان۔ یا ہم جیسوں کو بولو ڈر لگتا ہے، میرا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا کم لگے تو اگلی دفعہ بندہ سوچتا ہے ان کی مجلس پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، خوف احسان بات۔ وہاں علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ استاد ہمارے کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اتنا کہا یونیورسٹی ہمدان میں لیکچر دے دو، کہہ رہے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ تھوڑے دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ یہ تہران میں ایک بلڈنگ بن رہی تھی، یہ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہا ہے۔ اب وہ جو کنسٹرکٹر تھا اس کی کوئی بلڈنگ تھی، اس کا بھائی ہمارے استاد کا جاننے والا تھا، اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک دن اپنی زوجہ سے کہا کہ مزدوروں نے کہا ہے کہ ہم یہیں پر مجلس کریں گے، چلو ایک دن ان کی مجلس سناتے ہیں۔ کہا ہم وہاں گئے، بلڈنگ بن رہی تھی ابھی، تو انہوں نے کالے کپڑوں کے ٹکڑے اکڑے لگا کر ایک کمرے کو عزاخانہ بنایا ہوا۔ کہا ہم نے وہاں دیکھا تو علامہ تقی جعفری پڑھ رہے ہیں، ہم پریشان۔ انہوں نے بتایا استاد نے ہمارے علامہ کو پکڑ لیا، آپ کہہ رہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ ادھر مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں پل سے گزر رہا تھا تہران میں، پل اوپر جو روڈ کے اوپر ہوتا ہے، روڈ کراس کا، تو اچانک سے یہ مزدور میرے پاس آئے، انہوں نے یہ مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ مجھے کہا شیخ ہم لوگ مزدور ہیں، عمارت بن رہی ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، اب ہم لوگ گھر نہیں جا سکتے، تو اب ہم نے ایک کمرے کو مالک سے اجازت لی ہے، ایک حسینیہ بنا لیا ہے، ممبر بنا لیا ہے، لیکن شیخ ہمارے پاس ممبر ہے، ممبر ہی نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، کیا کریں؟ علامہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی ایک مجلس امام قبول کر لے، ہم چلا عزیزان موت۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ خود پسندی بہت سخت ہے، بہت مشکل، سارا
میڈیا فوکس اس میں آپ کو خود پسند بنائے، اور یہی خود پسندی انسان کو بربادی کی طرف لے جاتے۔ میرے آگے اونچا بولا، میرے آگے یہ کیا، میرے ساتھ وہ ہوا، مجھے ایسا کیا، میری تصویر پوسٹر پہ چھوٹی لگائی، میرا نام چھوٹا لکھا، بس ختم۔ ایسا نہیں، امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جب یہ میں قربان ہوگی تب امام تک جائیں گے۔ اسے جانے کے لیے اپنے وجود کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ شخص نے بڑا جو ہے وہ توسل کیا کہ میری امام سے ملاقات ہو جائے، تو اسے پیغام آیا کہ فلانے بازار جاؤ، فلانے بازار میں فلانے گاہک فلانی دکان تک پہنچنا۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوا، اسے جو نشانی ملی تھی، دیکھا کہ ایک خاتون اپنی دیکھ بیچنے آئی ہوئی ہے ایک طرف۔ ایک دکان پہ گئی، اس نے کہا کہ قیمت جو ہے وہ اس کی اتنی ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو 6 ریال چاہیے۔ اس نے کہا نہیں قیمت اس کی اتنی ہے، 4 ہے۔ دوسری دکان، تیسری دکان، کوئی نہ دے اسے۔ ایک دکان میں پہنچی وہ، اس نے بولا کہ مجھے جو ہے وہ اتنے کی چاہیے۔ اس نے بولا کہ کیوں آپ کو اتنا چاہیے؟ کہا میرا بچہ مریض ہے، مجھے اس کے لیے دوا چاہیے، علاج کے لیے۔ تو اس دکاندار نے بولا ارے آپ کی یہ دیکھ تو بہت مہنگی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں یہ تو 10-12 ریال کی ہے۔ کہا ہم اگر بازار کریں لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کتنی مہنگی ہے، پیسے دیے، چلی گئی۔ یہ جو پیچھے پیچھے کر رہا تھا یہ دکان والا کرے تم تاجر نہیں ہو، تمہیں بیچنا خریدنا نہیں آتا؟ کہا کیوں؟ کہا ہر کوئی تو اس کو 3-4 ریال میں خرید رہا تھا، تم نے اسے 10-12 ریال دے دیے۔ کہا میں نے دیکھ تھوڑی بیچی ہے، خریدی ہے، میں نے کچھ اور خریدا ہے۔ کہا اس کا بچہ بیمار تھا، اسے دوائی چاہیے، اسے خوراک چاہیے تھی، کچھ دن وہ کام نہیں کرے گا۔ کہا یہ معاملہ کسی اور سے کیا ہے۔ تو اس بندے کو جو امام کو ڈھونڈ رہا تھا اسے پیغام آیا ایسے ہو جاؤ امام خود تمہارے پاس آئے گا۔ جمعہ ظہور کا متوقع دن ہے، اپنے آپ کو امام کے قریب۔ بہرحال چند دن آپ کے لیے میں زحمت کا باعث بنا۔ عزیزان محترم، خدا کرے کہ بہرحال ہم اپنے امام کو پہچانیں۔ غم یہی ہے کہ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، انسان ضعیف اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دعا مانگا کریں کہ خدا اس سے پہلے کہ میں قبر میں اتر جاؤں میں اپنے امام کو دیکھ لوں۔ جو امام نہیں زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ہے تو سب کچھ ہے۔ شمع روشن ہوئی اور گل ہوئی اور پھر روشن ہوئی اور پھر کوئی چھوڑ کر نہیں گیا امام کو۔ حضرت عقیل کے بھائی کہنے لگے 70 دفعہ مارا جائے 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتو کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام یہ ہے سارے موت۔ امام تک پہنچنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آئے ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ قربان کریں۔ گھر جائیں، کوئی ایک ایسی چیز اپنے گھر میں لگائیں جسے دیکھ کر ہمیں روز ہمارا امام یاد آئے۔ لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ وہ جانے والا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے ابھی وہاں پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا، کیونکہ مجھے
ہر انسان پتہ تو نہیں ہے، آخری مجلس ہے، پھر موقع ملے نہ ملے. امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم منتظر ہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں. اور اگر ہمارے اعمال ان کی خدمت میں جاتے ہیں ہفتے میں 2 دن، تو کیا میرا عمل انہیں خوش کرتا ہے، یا میرے اعمال کو دیکھ کر میرا امام گریہ کرتا ہے؟ ایک عالم دین کی جب ملاقات ہوئی امام سے، ماہ رمضان تھے، دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں. کہا مولا آپ کو کیا ہوا ہے؟ امام نے کہا گریہ کرنے کی وجہ سے. کہا مولا کیسا گریہ؟ امام فرماتے ہیں مجھے کسی اور سے امید نہیں ہے، مجھے ان سے امید ہے کہ جو الاجل کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال میرے پاس آتے ہیں تو میں گریہ کرتا ہوں. عزیزان محترم، اگر اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم امام کو رلائیں نہیں. یوسف زہرا ہے، سیدہ کی اولاد ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے تیار ہے، کون ہے جو صبح اٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، کون ہے جو روز میرا صدقہ نکالتا ہے، کون ہے جو میرے لیے قنوت میں سلامتی کی دعائیں مانگتا ہے، کون ہے جو سونے سے پہلے مجھے یاد کرتا ہے. یا امام زمان، ہماری آنکھیں نابینا ہو جائیں گی، کب آپ آئیں گے؟ بولا تھک گئے، بولا زمانے کے ظلم اور ستم نے میرے نفس نے مجھے برباد کر دیا. یہ نہ ہو کہ کہیں میں برباد ہو جاؤں اس سے پہلے تیرے مولا آ جائیں. مولا آپ کے جد کے خون کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں. مولا زمانے میں ظلم اور ستم ہے، فلسطین میں، یمن میں، شام میں. آپ خود دیکھیں کہ کہاں کہاں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. مولا یہ سب آپ کا انتظار. یہ جتنے بھی لوگ مولا آئے ہیں یہ آپ کے جد پر رونے آئے ہیں. ان کے دل پاک ہیں، ان کے خلوص صاف ہے، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مولا آ جائیے، ہمیں بھی موقع دیجیے کہ ہم آپ کی رقاب میں شہادت میں پہنچ جائیں. عزیزان محترم، کچھ مصائب ایسے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر پڑھے جائیں تو امام تشریف لاتے ہیں. نہیں پتا آپ میں سے کس کا دل پاک ہو، کس کا دل صاف ہو. یقیناً آپ سب کے دل پاک ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آج امام زمانہ تشریف لائے. آئیے امام کو پرسا دیں ان کے چچا کا. یہ ایسا غم ہے جس پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. عزیزان محترم، روز عاشور ہر ایک کو اجازت مل گئی سوائے حضرت عباس کے. حضرت عباس کو اجازت نہیں ملتی. حضرت عباس امام کے ساتھ ساتھ کہیں پر بھی کوئی مقتل، کوئی مورخ نہ لکھ پایا کہ حضرت عباس نے اپنے مولا کو کوئی مشورہ دیا ہو. عباس تیار ہو جاؤ، مدینہ چھوڑنا ہے. تیار ہو گئے. عباس خیمے لگا دو، لگا دو. عباس خیمے ہٹا دو، ہٹا دیے. حضرت عباس نے کبھی کوئی مشورہ نہیں دیا مولا. اطاعت کا پیکر، وفا، یہ سب حضرت عباس. چھٹے امام نے جو زیارت تعلیم فرمائی، جو ہم جاتے ہیں کربلا، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، یہ زیارت نامہ چھٹے امام کی طرف سے. خود امام معصوم ہے، خود امام انسان کامل ہیں، پھر بھی اپنے چچا کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا عبد صالح. میرا سلام ہو جو عبد صالح.
ایک بدو خادم کہتا ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے پتہ نہیں اتنی تیزی میں کچھ بولا اور اپنے بچے کو زری کی طرف پھینک دیا. بچہ اس کا معلول تھا, بچے کو پھینک دیا. کہہ رہا میں دوڑتا ہوا کہ کہیں اس کو سر نہ لگ جائے, خون نہ لگے. دیکھا بچہ بڑے آرام سے نیچے, اور تھوڑی دیر میں بچہ کھڑا ہو گیا, اس کی بیماری دور ہو گئی. اور اس نے اپنے باپ کو آواز دی جو جا رہا. اس سے پوچھا کہ کیا ہوا, اور بچہ اسے دیا تھا. اسے بچہ مانگا ہوگا کہ مجھے اولاد دے, لیکن اولاد ناراض معلول تھی. کوشش بڑی کی. اس نے کہا کہ آ کے میں نے حضرت عباس سے کہ میں نے آپ سے سالم بچہ مانگا تھا, یہ آپ نے مجھے کیا دیا, میں آپ کے بابا کو جا کر شکایت کروں گا. بچہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے پھینکا میں نے دیکھا کہ 2 ہاتھ زری سے نکلے. تو بچے کو کہا کہ اپنے بابا سے کہنا میرے بابا سے شکایت کرو. حضرت عباس وفا کا بیٹھا, وفا پانی نہ لا سکے حضرت عباس, مگر آج تک پانی سرداب حضرت عباس میں گھوم رہا ہے. حضرت عباس نے اجازت مانگی مگر نہ ملی. مولا سے کہہ رہے مولا جانے دے. نہیں عباس تم ہمارے علمدار ہو, تم ہمارے لشکر کے سردار. مولا لشکر نہیں ہے, مگر جب خیموں میں عطش عطش کی آواز گونجی, پیاس پیاس پیاس, بس پانی کی اجازت مل گئی. عباس پانی لے آؤ. بس کہتے ہیں کہ پانی لینے کے لیے خیموں میں گئے جہاں سے مشکیزیں پڑے تھے. دیکھا بچے قمیضیں ہٹائے اپنے سینوں کو زمین میں لگائے لیٹے ہوئے, کیونکہ جہاں مشکیزیں تھے وہاں کبھی زمین نم ہوگی. اس لیے بچوں نے شاید کوئی ٹھنڈک پہنچ جائے. یہ دیکھ کے حضرت عباس کا کلیجہ پھٹ گیا. مشکیزہ اٹھایا اور چل دیے. عزاداران محترم بڑی مصیبت ہے یہ کہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں نا انہوں نے خیموں سے وداع کیا ہے. حضرت عباس نے وداع نہیں کیا. نہیں پتا راز کیا ہے, امام تو جانتے تھے, مگر ہو سکتا ہے کہ اگر عباس وداع کرتے تو شاید اہل حرم وہی مر جاتے. انہیں سہارا عباس کا ہے. جن کا عباس جیسا بھائی ہو ان کے ہاتھوں میں کبھی رسیاں آئیں گی. عزاداران محترم حضرت عباس گئے اور جنگ لڑی, اور یقیناً ہدف پانی تھا. کتنوں کو جہنم واصل کیا, ہزاروں کی تعداد ہے, لیکن پھر بھی حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے. مشکیزہ بھرا, پانی کو ہاتھ میں لیا. جیسی پانی ہاتھ میں آیا, 21 رمضان کی رات بابا نے وصیت کی تھی عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے, مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. پانی کو پانی پہ مار دیا. عباس نے مشکیزہ لیا اور چلنا شروع ہو گئے. عزاداران محترم بس اب حضرت عباس کی سواری چل رہی ہے. عزاداران محترم حضرت عباس کا ہدف یہ مشکیزہ ہے جو خیموں میں پہنچ جائے. با وفا ہے, وفا پوری کرنی ہے. عزاداران محترم لیکن مقاتل کہتے ہیں حضرت عباس اٹھ کر دیکھتے تھے خیمے کتنی دور رہ گئے. تیروں کی ایک بوچھار آئی, روک نہیں پائے.
دایاں بازو شہید ہوا، بایاں بازو شہید ہوا، مگر پھر بھی کوئی طاقت عباس کو روک نہیں پا رہی۔ اس نے دیکھا کہ یہ مشکیزہ ہے کہ جو حضرت عباس کو روک رہا، جانے دے رہا ہے۔ بس ایک ظالم تیر آیا، مشکیزے پہ لگا، حضرت عباس کی امیدیں بہہ گئی۔ بس یہ بہنا تھا عزاداران محترم، یہ ام البنین کا بیٹا، ایک تیر آنکھ پر لگا، اب ہاتھ نہیں ہے کہ تیر نکالا جائے، بس سر کو جھکایا تھا، ایک گرز سر پر لگا، نہ جانے کس طرح زین سے زمین پر آیا۔ ہاتھ نہیں ہے جو سہارا لیتا، اپنے مولا کو پکارا۔ عزاداران محترم، امام حسین جب کوئی اور گرتا تھا تو امام حسین بڑی تیزی سے آتے تھے، لیکن جب حضرت عباس گرے ہیں، میرے مولا کی ایک نگاہ خیموں کی طرف، ایک نگاہ حضرت عباس کی طرف، ارے پہلے عباس ہوتے تھے جو خیموں کو دیکھتے تھے، اب عباس نہیں ہے۔ نہ جانے کس طرح حضرت عباس کے بدن پر پہنچے، سر کو زانوں پر رکھا، ارے دونوں بھائیوں میں کیا کلام ہوا، بس حضرت عباس کی روح پرواز کرتی ہے۔ حضرت عباس کا علم اٹھایا، اب بچے خیموں سے دیکھ رہے ہیں، ارے وہ ایک چھوٹی سی بھتیجی، ارے وہ بچی کہ جس کا مشکیزہ علم کے ساتھ آج بھی کہتا ہے سکینہ زندان میں پیاسی ہے۔ بس عزاداران محترم، اب اس نے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ علم آ رہا ہے، بچوں چچا عباس آ رہے ہیں، پانی لے کر آ رہے ہیں، مگر کیا دیکھا؟ ارے بابا کے ہاتھ میں علم ہے۔ کہا بابا، چچا کہاں گئے؟ کہاں چچا نہر کنارے رہ گئے؟ عزاداران محترم، یہ بچی پیاسی رہی، یہاں جب بھی اس کو تماچے پڑتے ہوں گے، ارے جب بھی پانی گرتا ہوگا، یہ نیزے پر حضرت عباس کے سر کو دیکھتی ہوگی۔ چچا اگر اس دن پانی آ جاتا، Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! یا